دیکھیں، نماز فجر کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں دو رائے نہیں کہ وہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر پڑھی پھر اپنے مقام پہ یعنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہا، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 80 محل بنائے گا، اور ہر محل کے اندر 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ کس کے لیے؟ جو نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ پھر دوسری حدیث بات ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز فجر پڑھی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں وہ مشغول رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، تو وہ اٹھا اور اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو نماز اشراق ہم کہتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کو 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یوں ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد نماز فجر کا جو وقت ہے یہاں تک کہ اشراق شروع ہو جائے، یہ جو وقت ہے فجر اور اشراق کے درمیان کا، یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی رحمت والا اور بابرکت وقت ہے۔ لیکن اس کا فرض نماز فجر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ ایک الگ عمل ہے نماز فجر، اور یہ بعد میں کیونکہ بابرکت گھڑیاں ہیں اس لیے شریعت نے یہ ترغیب دی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور اگر آسانی ہو تو جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، روشنی تیز ہونے لگے تو 2 رکعتیں پڑھ لو، 1 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس بابرکت وقت سے جتنی جولی کے اندر برکت سمیٹی جا سکتی ہے وہ ہم سمیٹ لیں، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے تو وہ اس برکت سے تو محروم رہ جائے گا، لیکن جو اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس کی صحت کے اوپر یا اس کے اجر و ثواب کے اوپر رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جس طرح وہ لوگ جو ساری رات جاگتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ سو گئے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگ ہیں، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا آرام کر کے اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے آپ گھر کے کام کاج کرنا چاہتے ہیں یا دفتر جانا چاہتے ہیں تو بلا کراہت آپ سو سکتے ہیں۔ نماز کی صحت کے اوپر، نماز کے اجر و ثواب کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف یہ جو بابرکت وقت ہے اس میں سے جو ہم نے برکت لینی تھی اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بزرگان یہ فرماتے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو تھوڑا سا ذکر کر لیں، چلو اتنا کر لیں جتنا تسبیح فاطمہ ہوتی ہے، اتنا کر لیں جتنی دیر میں 10 آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں، یعنی 5-4 منٹ آپ جو ہے وہ ذکر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی ذاکرین میں نام لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کم از کم 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتے ہیں بعد نماز فجر تو آپ کا قرہ میں نام لکھا جائے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ تو مختصر یہ ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد تسبیح فاطمہ کر لیں، یا جو مسنون اذکار ہیں بعد نماز فجر کے وہ کر لیں، تو آپ کا تلاوت کرنے والوں میں بھی نام لکھا جائے گا اور ذکر کرنے والوں میں بھی نام لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ کو مسنون اذکار نہیں آتے یا آپ نہیں کر سکتے تو آپ تسبیح فاطمہ کر لیں تو ذکر کرنے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ آپ 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو آپ کا نام قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یوں آپ برکت والے حصے میں سے برکت بھی لے لیں گے اور فجر کی نماز الحمدللہ آپ پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ تو جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جائیں تو کیا اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس عمل کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کی صحت پہ یا اس کے اجر و ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت ہمیں با جماعت فجر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں جو بابرکت وقت ہے اس میں تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق تعالی عنہ نے اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے آ کر ماہ سفر کے
احتتام پذیر ہونے کی اطلاع دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت سے نواز دوں گا۔ اللہ والو، ماہ سفر میں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ جتنا بقیہ 11 مہینوں میں بھی نزول نہیں ہوتا۔ اس لیے عملیات کے میدان کے مسافروں کو یا روحانیت کے میدان کے مسافروں کو اس مہینے میں اعمال کے اندر رد و بدل یا اعمال کی زکوٰۃ دینے سے روک دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر تشریف لے کر آتے ہیں، ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے، تو ان کو میں یہی تلقین کروں گا کہ آپ نے 3 وہ اعمال کرنے ہیں یا ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی ہے جن اعمال کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود تلقین فرمائی ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں جن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے؟ ان میں پہلا عمل یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ماہ سفر کو پائے وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اگر آپ عملیات کے میدان کے مسافر ہیں، یعنی کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی عمل آپ کا چل رہا ہے، ان لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اس طرح سالکین ہیں، یا آپ اپنے پیاروں کا روحانی علاج کر رہے ہیں یا کہیں سے روحانی علاج کروا رہے ہیں، اگر آپ اس مہینے میں استغفار کی کثرت نہیں کریں گے، آپ کے اعمال کے فاسد ہونے کا یا آپ کے اعمال کے رک جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اتنی آفات و بلیات کا نزول ہوگا، اتنے نقصانات ہوں گے کہ آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے کثرت سے استغفار۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو تلقین فرمایا ہے وہ یہ ہے کثرت سے دعائیں کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے سلامتی مانگنا، تاکہ خیر و عافیت سے یہ مہینہ گزر جائے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کی کثرت کرنا۔ ایک صدقہ خیرات ہے جو معمول کے مطابق آپ کرتے ہیں، جس طرح بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، اس طرح کوئی بھرنا ہے اس کو لباس لے کر دے دیا، کوئی بیمار ہے اس کو ادویات لے کر دے دی، یا کوئی سائل آپ کے در پر آیا، آپ نے اس کے سوال کو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق پورا کر دیا۔ یہ ہے شریعت کا صدقہ، معمول کا صدقہ۔ ماہ سفر میں اگر آپ اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں، پہلے سے علاج چل رہا ہے، اسی طرح اعمال آپ کر رہے ہیں، پہلے سے اعمال چل رہے ہیں، اس طرح سالکین ہیں، آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے، اہل و عیال کی جان کا صدقہ دینا ہے، اپنے پیاروں کی جان کا صدقہ دینا ہے۔ معمول کا صدقہ تو چلتا رہے گا، مگر آپ نے خون بہانے والا صدقہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے۔ کیوں؟ جو علاج معالجہ کر رہے ہیں ان کی بھی جان پر، جو عامل حضرات ہیں ان کی بھی جان پر، اور جو سالکین ہیں، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ان کی جان پر آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جب جان کے بدلے جان دے دی جاتی ہے تو عملیات کا یہ تصور ہے یا عملیات کے میدان کا یہ کانسیپٹ ہے، فلسفہ ہے کہ سالک کی، عامل کی یا مریض کی اپنی جان بچ جاتی ہے۔ تو تجربہ اور مشاہدہ اس بات پہ شاہد ہے کہ اگر خون بہانے والا صدقہ جو ہے وہ ماہ سفر میں بڑھا دیا جائے تو نقصانات سے انسان محفوظ رہتا ہے، یعنی عامل کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح کوئی عامل ہے وہ مریض کا علاج کر رہا ہے یا مریض خود پڑھائی کر کے اپنا علاج کر رہا ہے یا اپنے کسی پیارے کا علاج کسی کے بتانے پہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر آفات و بلیات کا وہ اثر نہیں ہوتا جو عمومی طور پر ہوتا ہے اگر خون بہایا جائے کثرت کے ساتھ۔ یعنی عمومی صدقہ بھی آپ نے کرنا ہے اور کثرت سے خون بھی بہانا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں اور میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب ان 3 اعمال کے ساتھ ایک عمل آپ نے کرنا ہے، وہ صرف ایک گھڑی کا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے، وہ ایک ہی بار کرنے والا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن میں یا کسی بھی رات میں
4 रकत नमाज नफल पढ़नी है और चारों रकतों की इकट्ठी नियत करनी, यानी 2-2 करके नहीं पढ़ने। आपने नियत करनी 4 रकत नमाज नफल, अल्लाह अकबर। आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा के बाद पहली रकत में आप सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे 11 बार, कुल या अय्युहल काफिरून 11 बार। हर सूरत को हर बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। जब आपने पहली रकत मामूल के मुताबिक मुकम्मल कर ली, अब जब आप दूसरी रकत पढ़ेंगे तो आप पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी। अब कितनी रकतें हो गई? 2। जब तीसरी रकत में उठेंगे, सूरत फातिहा के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। और कितनी बार पढ़नी है? 11 बार। इस तरह चौथी रकत में भी सूरत फातिहा के बाद आपने सूरह नास पढ़नी है, 11 बार पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। आसान तरीका याद रखने का यह है कि आपने 4 रकत नमाज नफल पढ़नी है और 2 सलामों के साथ पढ़नी, यानी चारों रकतों की इकट्ठी नियत करनी है और 4 कुल पढ़ने। जिस तरतीब से चारों कुल हैं उसी तरतीब से पढ़ने हैं और 11-11 बार हर कुल को पढ़ा जाएगा और हर बार हर सूरत को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ा जाएगा। अब आपने 4 रकत नमाज नफल पढ़ ली और हर रकत में एक कुल को 11-11 बार पढ़ लिया। अब आप नमाज से फारिग हो गए, सलाम फेर दिया, उसके बाद जो आपने तस्बीहात करनी है उनको आप तवज्जो से सुन लें। आप 70 बार पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप सय्यदुल इस्तिगफार करें तो कमाल हो जाएगा, उसका बहुत अजर व सवाब है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 70 मरतबा सय्यदुल इस्तिगफार करें। अगर ये दुआ नहीं आती तो आप ये पढ़ सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अगर ये दुआ भी नहीं आती तो फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अगर ये भी नहीं आती रब्बना अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली, या महज जो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी 4 रकअत नमाज नफल पढ़ने के बाद आपने जो अज़कार करने हैं उन अज़कार में जो पहला जिक्र है वो है इस्तिग़फ़ार। 70 बार आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, 70 बार आप पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 70 बार आप ये पढ़ेंगे और 70 बार कमली वाले पे दुरूद मग़फ़िरत पढ़ेंगे। दुरूद मग़फ़िरत क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। यूं 4 रकअत नमाज नफल पढ़ने के बाद आपने ये 3 आमाल करने जो मैंने तफसील से आपको समझा दिए। 70 बार इस्तिग़फ़ार, 70 बार दुआ करनी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और 70 बार दुआए रहमत करनी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, यानी दुरूद मग़फ़िरत पढ़ना है। जब आप ये 4 रकअत नमाज नफल पढ़ेंगे, साथ ये 3 अज़कार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी है कि जो ये आमाल करेगा पूरा महीना अल्लाह उसको सलामती अता फरमाएगा, आफियत अता फरमाएगा, खैर व बरकत का नज़ूल होगा, यानी तमाम मसाइब से वो महफूज रहेगा। जब भी मैं आमाल किसी भी महीने के बताता हूं तो मैं ये अर्ज करता हूं कि हमने मार्केट में बिकने वाला चूरन नहीं खरीदना और ना ही इस्तेमाल करना है। मन गढ़त वज़ाइफ से अपने आप को भी बचाना है और अपने प्यारों को भी बचाना है। अल्लाह वालों, माह सफ़र में जो चूरन बेचा जा रहा है वज़ाइफ का, अगर आप करोगे 2-4 दिन के लिए ये अमल करोगे या 1 दिन का अमल करोगे फिर उन आमाल को छोड़ दोगे तो उन आमाल का असर बद आप पर आकर रहेगा, यानी नेगेटिव एनर्जी का आप शिकार होकर रहेंगे या आप रजत का शिकार भी हो सकते हैं। हमने वही आमाल करने हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तलकीन फरमाए। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए आमाल मौजूद हैं तो फिर हमें बुजुर्गों के आमाल करने की क्या जरूरत है। और जो आमाल आज मार्केट में दिए जा रहे हैं वो बुजुर्गों के हैं भी नहीं, वो जबरदस्ती बुजुर्गों के साथ मंसूब किए जा रहे हैं, वो मन गढ़त वज़ाइफ है, वो मन गढ़त वज़ाइफ हैं।
बुजुर्गों की तरतीब या बुजुर्गों का तरीका माह सफ़र में होता ये है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करना, अवामुन्नास से अपना मेल मिलाप कम कर देना, खलवत की ज़िंदगी बढ़ा देना, यानी खलवत को वक्त ज़्यादा देना, हुजरे को वक्त ज़्यादा देना, कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र अज़कार करना, दरूद पाक पढ़ना। तो यही अमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाए। माह सफ़र में कोई वजीफ़ा करना किसी बुजुर्ग की तरतीब नहीं है, किसी बुजुर्ग का तरीका नहीं है, किसी बुजुर्ग की सुन्नत नहीं है। चंद आमाल हैं मखसूस जो माह सफ़र में किए जाते हैं, जिस तरह हिज़्बुल बहर है, दुआए सैफी है, वो माह सफ़र में किए जाते हैं, मगर वो खवास के लिए हैं। जो खवास फिर उसकी कीमत अदा करते हैं, उन्हीं से जाकर पूछो। जो माह सफ़र में हिज़्बुल बहर का अमल करते हैं, दुआए सैफी का अमल करते हैं या सूरह जिन का अमल करते हैं, उन्हीं से पूछो कि वो कीमत क्या अदा करते हैं। तो मैं तो मुखातिब हूं आपसे, अवामुन्नास से। ये खवास का मैदान नहीं है, खवास जाने और खासुल खास जाने। हम तो अवाम हैं, हमने तो आपको वो बात समझानी है जो मेरे आपके लिए ज़रूरी है और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तलकीन फरमाई है। तो आपने अपने आप को अवाम की सतह पे समझना है। जो हिज़्बुल बहर का चूरन बेचे, आपने वो चूरन लेकर नहीं चाटना, वरना आपकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पिछले 2.5 सालों से मैं ये बात समझा रहा हूं। हमारे पास दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने माह सफ़र में करवाने वालों के करवाने पे हिज़्बुल बहर का अमल किया, खुद भी पागल हो गए, खुद भी उजड़ गए, उनकी नस्लें भी बर्बाद हो गई। एक पढ़ा लिखा बंदा डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका शहर भी जो है वो मैं आपके ऊपर वाज़ेह नहीं करना चाहता, उनके शहर का नाम भी नहीं लेना चाहता कि किसी को इशारा मेरा समझ ना आ जाए। एक पढ़ा लिखा बंदा डॉक्टर है, वो पीरों की बातों में आ गया, मौलवियों की बातों में आ गया। उसने जाकर पैसा दे के, किराया लगा के, वहां पे वक्त गुजार के हिज़्बुल बहर का अमल किया। खुदा की इज्जत की कसम है, अब वो यहां पे भी किताब रख के पढ़ नहीं सकता, यहां पे किताब रख कर पढ़ नहीं सकता। यानी जिंदगी अजाब बन गई है, आई साइट खत्म हो गई है, रिज़्क़ खत्म हो गया है, बीमारियों ने घेर लिया है, जिल्लत का निज़ाम चल पड़ा है, अहलो अयाल बिस्तरों पे पड़ गए हैं। गलती क्या की है कि नाकस के कहने पे हिज़्बुल बहर का अमल जो है वो माह सफ़र में कर लिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा गलती है इंसान से हो जाती है, हम कौन से मासूम हैं, हमारे से गलती नहीं होती। तो मैंने तरस खाया, मैंने कुछ अमाल बताए, कुछ तरीका बताया, उनकी रहनुमाई की कि आप डॉक्टर साहब यूं करें, तो ये पढ़ें, ये अमाल करें, अल्लाह खैर फरमा देगा। अब मुझे उनके चाहने वालों ने बताया कि हज़रत साहब अब कम अज़ कम वो चलना फिरना शुरू हो गए और 2.5-3 फुट तक उनको नज़र आना शुरू हो गया। यानी 2.5-3 फुट तक कोई अक्स उनको नज़र आता है, यानी उनको ये शायबा हो जाता है कि यहाँ कुछ मौजूद है। पहले तो वो 1 फुट तक भी देख नहीं सकते थे। अल्लाह बोलो ऐसी गलती करके आपने ना तो अपने आप को परेशान करना है और ना अपने प्यारों पर आपने जुल्म ढाना है। वही अमाल करने जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाए हैं और मैंने आप तक पहुंचाए हैं। इंतहाई आसान अमाल है। पहला अमल क्या है? कसरत से सदका और खैरात। दूसरा अमल क्या है? कसरत से दुआएं। तीसरा अमल क्या है? कसरत से इस्तग़फ़ार। मुझे बताओ इन तीनों में क्या मुश्किल है? और एक अमल है वो एक ही घड़ी का करने वाला है, एक ही वक्त का करने वाला है, वो 4 रकात नमाज नफल है। आप सुबह में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, जब आसानी है तब आप पढ़ लें। वो ख़वातीन जिनके अयाम चल रहे हैं इन दिनों में वो ये अमल नहीं कर सकती, ठीक है, वो जो अज़कार हैं वो करती रहें। जो ही वो तहारत अख्तियार कर लें, पाक हो जाए, आज हो जाए, 5 दिन बाद हो जाए, 7 दिन बाद गुस्ल कर लें, उसके बाद वो अमल कर लें। तो ये 4 अमाल कुल हैं, यानी दुआओं की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, सदका खैरात की कसरत और चौथा अमल मैंने नवाफल का बताया। जब आपने 4 रकत नमाज नफल पढ़ ली और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक कुल पढ़ना है और 11 बार पढ़ना है। जो 4 कुल की तरतीब है उसी तरतीब से आप ऊपर से नीचे आएंगे। पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास, तीसरी में सूरह फलक और चौथी में सूरह नास। हर सूरत को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है और 11 बार पढ़ना है। जब आप सलाम फेर कर फारिग हो गए, अब आपने 3 अज़कार करने हैं। 70 बार इस्तग़फ़ार करेंगे, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।
70 बार आप दुआ करेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और 70 बार आप दुरूद मग़फ़िरत पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह सफ़र में आपको तत्ती हवा भी नहीं छुएगी। क्यों? ये वो आमाल हैं जो कमली वाले ने अपनी उम्मत को अता किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, इन आमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह ने आसूदा ज़िंदगी दी है, अल्लाह मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाए, उनकी नस्लों को भी ये नेमतें हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग आपस में जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, और उनकी मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सब को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर पर आते हैं, खानका दारुश्शिफा में आते हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया का काम कर रहे हैं, या दावत व तबलीग का काम अपने मकाम पे रहते कर रहे हैं, या शाफी के पैगाम को घर, वो क्या कि हमारे पेशवाओं ने हमें पहला सबक जो है वो नहीं पढ़ाया कि कोई भी अमल करना है तो अमल से पहले हसार है, हसार के बाद कोई अमल है। अगर हसार नहीं है तो कोई अमल नहीं है, नफ़े की बजाय नुकसान होगा। और जो हमारी ज़िंदगियां उजड़ी या हमें जो नुकसानात हुए, आज हमें समझ आई है कि हम आमाल तो करते रहे, लेकिन आमाल के साथ जो शयातीन का शर आता है, उस शर से बचने के लिए हमने कोई इंतज़ाम ना किया, यानी हसार ना किया। हमें हसार नाम की चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था। फिर उसके बाद जब और लोगों को शऊर आया, फिर लोग आज क्या कहते हैं कि हमें कल तक ये मालूम ही नहीं था कि शर की वजह से, जो शयातीन की वजह से आता है, उसकी वजह से जो बीमारियां लाहक होती हैं रूहानी, जिनमें से एक रजत है, हमें ये मालूम ही नहीं था कि रजत किस बला का नाम है। तो अल्लाह ये सारी बातें जो हमने की और जो अवामुन्नास की तरफ से हमें फीडबैक आया, उनको मैंने 2-4 फ़िक्रों के अंदर आपके सामने रखा है। अल्लाह वालों, गुमराह करने वालों ने गुमराह किया और गुमराह होने वाले हम जैसे गुमराह हुए। क्यों? हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़ दिया। तो इसलिए हमने जो शाफिया सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो अर्श चैनल डिजिटल बनाया है, उसका मकसूद ही यही है कि अर्श चैनल के ऊपर सिर्फ वो आमाल आएंगे जो मसनून आमाल हैं, जो अहादीस मुबारका की किताबों के अंदर आए हैं, या जिनको आप आम जुबान में कह लें कि अमलियात नबवी हैं। सिर्फ वो आमाल होंगे, ताकि उम्मत धीरे धीरे बात जब समझती जाए तो इसको कहीं लेकर भी तो जाना है ना, इसको कहीं लेकर भी तो जाना है, तो ताकि हम इनको कह सकें कि भाई अगर आप आमाल करना चाहते हो तो अर्श चैनल पे आजो, अपना ताल्लुक अर्श के साथ मजबूत करो। इंशाअल्लाह जब आपका ताल्लुक अर्श के साथ मजबूत हो जाएगा तो अर्श वाले के साथ भी मजबूत हो जाएगा। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह अब हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 महीने से कि हर रोज़ कमो पेश नहीं तो एक दिन छोड़ के कोई ना कोई मसनून अमल जो है वो बताया जाए, यहाँ भी लोगों को नफ़ा हो, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो अर्श चैनल पे लोग हैं उनको नफ़ा हो। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने किसी एक शख्स को भी सीधा रास्ता दिखाया उसके लिए जन्नत है, और जिसने किसी एक शख्स को भी गलत रास्ते पे डाल दिया, गुमराह कर दिया, उसके लिए जहन्नम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो लाखों लोग अल्लाह ने जोड़े जो यहाँ भी आते हैं, और लाखों लोग जो है वो सोशल मीडिया पे भी हैं। जब मसनून अमाल की बात यहाँ मिंबर पे बैठ के होगी तो यहाँ जो आप लोग सुनते हैं, आपके अंदर भी तरगीब होगी, आपके अंदर भी रग़बत पैदा होगी, शौक़ पैदा होगा कि मैं मसनून अमाल करूँ, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारूँ। तो बैन ही जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, इंशाअल्लाह उनके अंदर भी रग़बत और शौक़ पैदा होगा कि हम उल्टे सीधे वज़ाइफ जो शराइत के बगैर मुमकिन नहीं है, हम उनको छोड़ें और हम महफूज अमाल करें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं। जब वो अमाल करेंगे अल्लाह भी राज़ी है और अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा अलैहिस्सलाम।
تو آج جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ مسنون ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا مستحب ہو، جب تک حصار نہیں ہے، میں نے ابھی بات کہی، جب تک حصار نہیں ہے کچھ بھی نہیں، آپ کو اس عمل سے نفع کم اور نقصان کیا ہے، زیادہ ہوگا۔ ہمیں لفظ حصار کیوں سمجھ نہ آیا کہ ہم نے سیرت النبی کی کتابیں بند کر دی، حضور کی مبارک زندگی جن کتابوں کے اندر محفوظ ہے وہ بند کر دی، احادیث کی کتابیں بند کر دی، اور ہم نے اپنے گھروں میں رسالے کھول لیے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر یوٹیوب چینلز کھول لیے، اور ہم نے مین سٹریم میڈیا سے جو ہے وہ دین لینا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ والو مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا رسالے ہوں، وہاں سے تو پھر ایسے ہی دین ملے گا، پھر تو ایسے ہی دین ملے گا۔ جو اصل دین ہے وہ تو حضور کے جو وارثین ہیں، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ تو انہی سے ملے گا، دین میڈیا سے تو نہیں ملے گا۔ جو پھر میڈیا سے ملنا تھا وہ ملا، اور جو پھر ملا اور آپ نے اندر اتارا، جو اس نے گل کھلائے ہیں وہ ساری آج امت کے سامنے ہیں۔ اگر ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوتی، آج میں جتنی بات کر رہا ہوں، 2-3 احادیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ دونوں احادیث صحیح بخاری کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ صحیح بخاری کی ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ اور ایک حدیث جو ہے ام سلمہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ترمذی شریف کی ہے۔ یعنی مستند کتابوں کی مستند احادیث مبارک ہیں، ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا، اور نتھو خیرے کے اوپر ہم نے اعتبار کر لیا، ان کی باتوں پہ ہم نے عمل کر کے اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو ویران کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب ذرا توجہ رکھیے گا، میرے حضور کا طریقہ یہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ کی زندگی کیسی ہے اور ہم کیا کرتے رہے ہیں، پھر اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے لجپال، میرے سرتاج حضور علیہ الصلوۃ استراحت فرمانے کے لیے، یعنی آرام کرنے کے لیے بستر پہ تشریف فرما ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو قریب کرتے، یعنی یہ ہتھیلی ہوگی نا، یہ ہو گئی، اب وہ قریب کرنے کا کیا مطلب ہے، یوں کر لیتے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کچھ پڑھتے، جاگ رہے ہیں، کچھ پڑھتے، پھر ان ہتھیلیوں کے اوپر پھونک دیتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم مبارک کے اوپر مل لیتے۔ تو یہ جو پھیرنے یا ملنے کا کام ہے، یہ کہاں کیسے شروع ہوتا؟ اب دوبارہ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ اپنی ہتھیلیوں کو قریب کر دے، پھر کچھ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ آخری 3 کل پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو دم کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتے۔ اب ہاتھوں کو یوں کر کے تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جو پھیرنے کا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ اپنے سر مبارک سے شروع کرتے، یوں ایسے پیچھے کی طرف۔ یہ اب طریقہ ہے بدنی حصار کرنے کا، مسنون طریقہ بدنی حصار کرنے کا۔ اب یہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ سر پہ پھیرتے، پھر اپنے چہرہ انور پہ یوں اپنے ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے بدن پہ پھیرتے، یعنی سامنے، پھر پیچھے، پھر بازوؤں کے اوپر، پھر ٹانگوں کے نیچے والے حصے پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جب سر سے لے کے پاؤں تک یہ مبارک ہاتھ پھر جاتا، اس کا نام کیا ہے؟ بدنی حصار۔ کیوں؟ یہ جو صورتیں ہیں یہ کس کے لیے آئی ہیں؟ حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ یہ عمل 3 بار کرتے، یعنی اپنی ہتھیلیاں قریب کی ہیں، ایک بار سورۃ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس پڑھا، اس کے بعد دم کر لیا اور سارے بدن کا حصار کر لیا، پھر دوبارہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، پھر دوبارہ اس عمل کو دہرایا، پھر عمل کو دہرایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ رات سونے سے پہلے یہ 3 بار عمل دہرا کے سوتے تھے، بدنی حصار کر کے سوتے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ کا، کبھی حصار کیا تھا پہلے؟ آپ نے تو اکثریت نے سنی بات آج پہلی دفعہ ہے کہ جب ہم نے شور مچایا 1 سال پہلے کہ حصار حصار حصار، پھر ہم نے دلائل دیے، علمی دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، مثالیں دیں، پھر جا کے امت کو پتا چلا کہ حصار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جن کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ حصار کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا بدنی حصار کیا ہوتا ہے، روحانی حصار کیا ہوتا ہے، زمینی حصار کیا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کرنے کا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بدنی حصار کا طریقہ۔ اس کے اندر آخری 3 کل پڑھیں گے، پہلے آپ پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر پھونک ماریں گے، پھر سر کا حصار کریں گے، چہرے کا کریں گے، پھر آگے اپنے جسم کے اگلے حصے کا کریں گے، پھر
بازوؤں کا کریں گے، ٹانگوں کا کریں گے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھر نیچے آپ کرتے جائیں گے، اور اس عمل کو آپ 3 بار دہرائیں گے تو یہ آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا۔ جسم کے اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی نظر بد سے، جادو کے وار سے، حسرت کے وار سے، گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، جب آپ یہ قرآن پڑھیں گے اور اس کو ان ہاتھوں کو اپنے بدن پہ پھیریں گے تو یہ پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی اندر چلی جائے گی، اور نیگیٹو انرجی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی، وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی، اور ہم بدنی بیماریوں سے بھی اور انشاءاللہ ہم روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اگلی بات، یہ حدیث پاک بھی جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں بیمار ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیماری کے علاج کے لیے یہی صورتیں پڑھتے، اور ہمارا گزارا نہ ہوا، ہم نے کہا بیمار ہو گئے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھو، ہم بیمار ہو گئے ہیں تو چہل کاف کرو، ہم بیمار ہو گئے ہیں تو حزب البحر کرو، ہم بیمار ہو گئے ہیں تو دعائے سیفی کرو، ہم بیمار ہو گئے ہیں تو 5 سورتیں پڑھو۔ ہم ادھر لگ پڑے، جن کے اوپر قرآن اترا ہے وہ کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فلق ناس، سورہ اخلاص۔ ہم برباد نہ ہوتے تو پھر اور کیا ہوتے؟ اب سمجھ آ گئی اپنی بربادی کی وجہ۔ ہم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے یہ پیشوا مسلط کر دیے، یہ ٹھگ ہمارے اوپر، یہ امامہ شریف پگڑیاں لگا کے، تسبیحاں پہن کے، وہ بہنوں کے نیلے پیلے جو ہے وہ عبائے پہن کے، برقعے پہن کے ہمارے سامنے آ گئے اور ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ لیے۔ ہم نے سمجھا یہ پتہ نہیں کون سی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، کون سی بلائیں ہیں، بلائیں تھی بلکہ وبائیں تھی۔ وہ ایسی بلائیں، ایسی وبائیں آئی کہ حضور کی زندگی پیچھے چلے گی، یہ وبا پھیل گئی کہ میرے پیر نے بتایا ہے، فلاں کتاب میں آیا ہے، فلاں رسالے میں آیا ہے۔ کبھی نہ پوچھا کہ یہ حدیث کی کتاب میں بھی آیا ہے، یا پیر صاحب سے کبھی نہ پوچھا کہ پیر صاحب یہ جو بتا رہے ہو اس کا حوالہ کیا ہے۔ سارے اسی کام پہ لگ گئے کہ جی بزرگوں نے بتایا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے۔ بھائی بزرگوں نے بتایا ہے، بزرگوں کو بزرگی ملی کس در سے ہے؟ جس در سے بزرگی ملی ہے وہ در والا بزرگ زیادہ ہے، یہ تمہارے بزرگ جو زیادہ بزرگی والے ہو گئے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور امت جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ چھوٹا سا عمل، 1 منٹ کا عمل ہے حفاظت کا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے آخری 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ قل پڑھ لیے، اس کے لیے یہ کافی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، معافی بھی ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو ام عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری 3 قل پڑھ کے اپنا علاج کرتے، یعنی اپنے آپ کو دم کرتے، اور جن دنوں میں بیماری بڑھ جاتی، تکلیف بڑھ جاتی تو میں دم کر دیتی۔ ناغا نہیں ہے، ہر بات کا جواب ہے، ہر بات کا جواب ہے، ناغا نہیں ہے۔ ہم کیا روتے ہیں کہ ناغا نہیں کرنا، ناغا نہیں کرنا، اور آگے امت بے شرم ہو کے کہتی ہے وہ جی خضری عمل نہیں پڑھیا جاتا، ساڑھے سے وہ جی حصار رہ جاتا ہے، میں صبح شام کرتا ہوں، میں صبح شام کرتی ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی کی تلقین یا تعلیم امت کو کیا جا رہی ہے کہ جس حال کے اندر بھی ہو ناغا نہیں ہو۔ نبی نے یہ تعلیم چھوڑی ہے اور امت آگے شافی کو کیا کہتی ہے؟ ساڑھے کو نہیں پڑھیا جاندہ ہے گا، جڑے پیسے لینے نہیں لے رہے تھے آپ ہی پڑھ دے بھوکا مار۔ تو جب امت ہی ایسی ہوگی تو اللہ والے ان کے اوپر ڈبہ پیر نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ اور کیا آئیں گے؟ اب اما شاہ کے فرماتی ہیں کہ جن دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف جو ہے وہ طبیعت ناساز ہوتی، زیادہ تکلیف ہوتی، بیماری بڑھ جاتی تو میں دم کر دیتی، یعنی پڑھائی میں کر دیتی، پھونک میں مار دیتی، ہاتھ اللہ کے محبوب کا ہوتا، یعنی میں اپنا ہاتھ ان کے بدن مبارک پہ نہیں پھیرتی تھی، ہاتھ حضور کے میں لے لیتی، ان کے اوپر دم کر کے میں حضور کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے اوپر پھیر دیتی، اس امید سے کہ میرے ہاتھ سے میرے کملی والے کا ہاتھ زیادہ برکت والا ہے۔ یہ ہے مبارک زندگی، سادہ سیدھی سیدھی سکون.com والی، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی رجر، نہ کوئی وضو کی قید، نہ کوئی پاکی ناپاکی کی قید، ہر حال کے اندر کرو۔ ہم نے کیا کما لیا؟ دعائے سیفی پڑھ کے، حزب البحر پڑھ کے، اور پھر شرم پھر بھی نہیں آ رہی، آگے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا نام ہی ہے، وہ کیا جی؟ وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ بھائی کون کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں ہے؟ اللہ کا نام ملا کہاں سے ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی شرم آئی ہے؟ اللہ کا تعارف کروایا کس نے ہے؟ وہ اللہ کو زیادہ جانتے ہیں یا تو اللہ کو زیادہ جانتا ہے؟ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرنے والے زیادہ ہیں یا تیرے بابے جو ہے ذکر کرنے والے زیادہ ہیں؟ رتی برابر بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ بات کچھ ہو رہی ہے، سمجھنے کی بجائے اس کو الجھا دیتے ہیں تاکہ سمجھ کسی کو آ بھی رہی ہے وہ بھی نہ آئے۔ ہمیں اللہ والو دین ملا ہے در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو جو کام ہم کرنے لگیں گے اس کا طریقہ بھی وہاں سے لیں گے۔ اللہ ملا ہے وہاں سے،
اللہ کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی وہاں سے ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تو ملے در مصطفیٰ سے اور طریقہ اپنا ہو, یہ نہیں ہوگا. دین وہاں سے ملا ہے, دین پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بھی وہاں سے ملے گا. سورہ فلق ناس کہاں سے ملی ہے؟ رسالے سے ملی ہے, 5 سورتہ سے ملی ہے, کتاب سے ملی ہے, کسی یوٹیوبر نے دی ہے, آمنہ کے لال کے در سے ملی ہے. پڑھنی کیسے ہے یہ طریقہ بھی آمنہ کے لال بتائیں گے. یہ نہیں ہوگا طریقہ میرا بزرگ بتا دے, آپ کا بزرگ بتا دے, یا کوئی یوٹیوبر جو جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا, بیٹھنا بھی نہیں آتا, واش روم آنے جانے کی دعا بھی نہیں آتی, دین وہ سکھائے گا, ہمیں طریقہ وہ سکھائے گا. پھر جب انہوں نے سکھایا ہے, پھر جو امت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو امت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھا کرو. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد حسار کرو, ہر نماز کے بعد حسار کرو, اور ہمیں آگے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ حضرت صاحب ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے, ہم بھول جاتے ہیں. بھائی ہوتا نہیں ہے تو پھر بھگتو, پھر روتے کیوں ہو؟ پھر تو جادو چلے گا, نظر بد جو ہے وہ لگے گی, نقصان جو ہے وہ ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام عقبہ بن عامر روایت کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھا کرو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہ صورتیں جو اللہ کے قریب بڑی محبوب ہیں, ان محبوب صورتوں میں یہ آخری صورتیں ہیں. تو جب ان کو پڑھ کے آپ ہر نماز کے بعد 3 کل آخری پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنا بدنی حسار کرو گے, انشاءاللہ آپ کی بدنی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اگر آپ کو آسانی ہو پانی پہ دم کر لیں, پانی بھی ساتھ پئیں, انشاءاللہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. بے نہیں رات کو سونے سے پہلے حسار کریں, ہر نماز کے بعد بھی حسار کریں. 1 منٹ کا عمل ہے, اپنی زندگی کو 1 منٹ دینا سیکھ لو. انشاءاللہ جو گھنٹوں ڈاکٹروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو, پیروں کے پاس جا کے اپنا مال جان عزت برباد کرتے ہو, اس سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. خود بھی اس حسار کے اوپر عمل کرو. اس کا نام کیا ہے؟ بدنی حسار. اس کا نام کیا ہے؟ بدنی حسار. بدنی حسار مسنون کا خود بھی اہتمام کرو, اور وہ تمام جو آپ کے پیارے ہیں, آپ کے قریبی ہیں, ان کو بھی یہ سکھاؤ اور امت تک یہ پہنچاؤ, کیونکہ یہ دین کی بات ہے, یہ رسالے کے یا کسی پیر کی بات نہیں ہے. حضور کی ہر حدیث کو, حضور علیہ السلام کی ہر مبارک سنت کو آخری امتی تک پہنچانا ہر اس بندے کے ذمے ہے جس کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی. اب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی ہے تو آپ امت کو سمجھاؤ کہ ہم نے نتھو خیرے کے اعمال نہیں کرنے, ہم نے کملی والے کے اعمال کرنے ہیں, ہم نے مسنون اعمال کرنے ہیں. ہم نے عرش چینل کے اوپر جو مسنون اعمال بتائے جاتے ہیں, جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئی ہیں یا عملیات نبوی ہیں, ہم نے وہ کرنے ہیں. ہم نے گھر میں رسالہ نہیں آنے دینا, ہم نے وظائف کی کتابیں نہیں آنے دینی, ہم نے کسی ڈبہ پیر, اگے شاہ, کھبے شاہ, کرنٹ شاہ, سجے شاہ کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دینا. ہم دن رات پیار کریں گے تو حضور کو آسودہ زندگی جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے. اور آپ اپنے غم جو ہے اندر ہی اندر پیے جا رہے ہیں, اندر ہی اندر گھلتے ہیں, کسی کے ساتھ آپ شیئر جو ہے وہ نہیں کرتے, اپنے غم بانٹتے نہیں ہیں, تو لوگ آپ کے بارے میں پھر اور بدگمان ہوتے ہیں کہ ہم ہی دکھی ہیں, ان کو تو کوئی غم نہیں ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ جس دور میں اللہ والوں ہم رہ رہے ہیں, اس دور میں یہ ہے کہ غم بتاؤ تو تب مرتے ہیں, اور غم نہ بتاؤ سب مرتے ہیں. یعنی بندہ کرے تو کیا کرے, جائے تو کدھر جائے. اگر ہم اپنا دکھ کسی کے ساتھ بانٹیں تو کوئی سن کے راضی نہیں ہے, اور سکھ ہمارا کوئی دیکھ کر راضی نہیں ہے. تو اللہ والوں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے دکھوں سے محفوظ رکھے, بیماریوں سے محفوظ رکھے, نظر بد سے مجھے محفوظ رکھے, حسرت کے وار سے مجھے محفوظ رکھے, کالی نظر کے وار سے مجھے محفوظ رکھے, اسی طرح لا علاج بیماریاں ہیں, جناتی بیماریاں ہیں, مجھے اللہ رب العزت ان سے محفوظ رکھے. تو میں جب سے الحمدللہ بیانات کر رہا ہوں, ہر بیان کم و پیش اس بات پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اللہ والوں کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچا ہوا ہے, جتنا بھی متقی پرہیزگار ہے, زہد و تقوی اس کے پاس ہے, جب تک اس کا حسار نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. اس لیے امت کو بار بار یہ سمجھاتا ہوں, آپ حضرات یہاں آتے ہیں, آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ اللہ والو عبادت کم کرو, ریاضت کم کرو, نیکیاں کم کرو, لیکن حسار زیادہ کرو, حسار زیادہ کرو.
تھوڑی نیکیاں کرو گے حسار زیادہ ہوگا، وہ تھوڑی بھی بچ جائیں گی. نیکیاں زیادہ کرو گے تعداد کی طرف دھیان ہوگا، حسار نہیں ہوگا، شیطان جو ہے وہ سارا کچھ برباد کر کے رفو چکر ہو جائے گا، اور پھر آپ نہ ادھر کے رہ جاؤ گے نہ ادھر کے رہ جاؤ گے. آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، ساری کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے خدا نخواستہ جو ہے وہ لٹ جائے گی. تو میں کیا بات سمجھاتا ہوں کہ اس دور میں وہی بچے گا جو حسار کرے گا. کیا کرے گا؟ حسار کرے گا. اور سب سے مضبوط ترین حسار جو ہے وہ کس کا ہے؟ خضری عمل کا. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں؟ خضری عمل ایسی نعمت ہے کہ جو حسار بھی ہے اور علاج بھی ہے. جب آپ نے خضری عمل شروع کر دیا تو پھر آپ کو کسی بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ بدنی ہے. بس امت کو اللہ پاک کسی طرح یہ سمجھ عطا کر دے کہ خضری عمل پڑھنے کے بعد کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی ٹھگ کے پاس، کسی رسالے کے پاس، کسی کتاب کے پاس، کسی چینل پہ جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اللہ نے وہ خزانہ تجھے دے دیا ہے گھر بیٹھے، اب تو کسی در کا محتاج ہی نہیں ہے. تو پھر خضری عمل پڑھنے والا بھی لور لور پھرے کبھی ادھر، تو یہ اس کی بدبختی ہے. وہ ایسی نعمت ہے کہ جب آپ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر، یعنی آپ کو نظر لگی ہے تو وہ ٹوٹ رہی ہے، جادو ہے تو وہ ٹوٹ رہا ہے، بدنی بیماری ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے، جناتی بیماری ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے. اسی طرح کسی نے آپ کے اوپر خدا نخواستہ بندش لگوائی ہے تو بندش کا علاج ہو رہا ہے، اور آئندہ حفاظت بھی ہو رہی ہے. پھر اگلا خوبصورت کیا انعام ہے کہ جب آپ خضری عمل پڑھتے ہیں تو جس نے جادو کیا ہے وہ اسی کے اوپر پلٹ بھی رہا ہے. صرف کاٹ نہیں ہو رہی، کاٹ بھی ہو رہی ہے، پلٹ بھی رہا ہے، اور آپ کی حفاظت بھی ہو رہی. اس لیے میں امت کو بار بار کہتا ہوں، آپ حضرات جو یہاں آتے ہیں آپ کو کہتا ہوں کہ خضری عمل 3 نیتوں کے ساتھ پڑھو. کتنی نیتوں سے؟ 3 نیتوں کے ساتھ، کاٹ، پلٹ اور حفاظت. جب آپ 3 نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا نفع کیا ہوگا کہ جو جادو آپ کے اوپر ہے یا بدنی بیماری آپ کے اوپر ہے اس کی کاٹ ہوگی، اور جس نے اللہ نہ کرے وہ کیا ہے، یا جنات نے کیا ہے یا انسانوں نے یہ حرکت کی ہے، آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، یہ انہی کے اوپر پلٹے گی. جب پلٹے گی آئندہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوارث نہیں ہے، آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی، اور آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے. اور آئندہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے حفاظت کی نیت کی ہوئی ہے، اور مزید بھی کوئی حملہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. آپ خود اللہ والا تھوڑا سا سوچو کہ جب آپ ہر نماز کے بعد 5 وقت دن میں خضری عمل پڑھتے رہیں گے، 5-6 مہینے جب آپ خضری عمل پڑھیں گے تو آپ کے گرد حصار کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا. کوئی زمانے کی طاقت آپ کو نقصان انشاءاللہ پھر نہیں پہنچا سکتی. اس لیے وہ تمام حضرات جو خضری عمل کا حصار کرتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت اس دور میں ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 10 آیات کی تلاوت کی، کتنے کی؟ 10 آیات کی جس نے روزانہ تلاوت کی، کل قیامت کے دن اس کو قراء کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. یعنی جو قاری حضرات ہیں ان کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اس کا نام ادھر لکھا جائے گا. تو آپ تو جب خضری عمل پڑھتے ہیں اس میں جب سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں محض ایک بار، تو ان دونوں کی 11 آیات ہیں. تو آپ نے ہر سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور دن میں آپ نے 5 بار پڑھنا ہے. تو آپ کی تو سینکڑوں آیات روزانہ ہو جاتی ہیں، یعنی 1000 کے قریب آپ پہنچ جائیں گے. تو اللہ والو آپ کے اوپر اللہ کا کیا کرم ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے یا پھر دینے والا جانتا ہے. پہلی بات کہ جو حضرات خضری عمل کر رہے ہیں وہ تو خضری عمل کریں، اور جو یہ سن رہے ہیں جب پہلی بار آئیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ حضرت صاحب آپ خضری عمل بول رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو خضری عمل کا بیان آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، 5-7 منٹ کا بیان ہے. وہ سن لیں کہ اس کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے، وہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. یہ مضمون مکمل ہو گیا. اگر آپ خضری عمل نہیں پڑھنے والے، جو پڑھنے والے ہیں، اگلی بات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ خضری عمل چھوڑ کے جو میں آگے بتا رہا ہوں آپ ادھر آ جائیں گے. اوپر والے کو نیچے نہیں آنا چاہیے، نیچے والے کا فرض ہے وہ اوپر جائے. تو خضری عمل کی بات ہو گئی مکمل. اور جو وہ حضرات بھی جو خضری عمل کے سارے نفع اٹھانا چاہتے ہیں ان کو میں نے بتا دیا کہ آرزو چینل پہ آپ جائیں، اور آپ جو ہے وہ خضری عمل کے نام سے جو تھمبنیل ہے، ویڈیو ہے، بیان ہے، وہ چھوٹا سا بیان ہے 5-7 منٹ کا، وہ آپ سن لیں. وہ آپ نے عمل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے. یہ مضمون یا یہ بیان مکمل ہو گیا. وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم خضری عمل کیا ہے، یا خضری عمل نہیں پڑھ سکتے، یا قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو اللہ نماز کے بعد آپ صرف 8 آیات مبارکہ پڑھ لو. کتنی آیات؟ 8 آیات مبارکہ پڑھ لو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر نظر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی.
بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی، جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ صرف 8 آیات اللہ والو 1 منٹ کا عمل ہے۔ یہ 1 منٹ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 30 سیکنڈ کیسے کہوں یا 45 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ کہوں تو میں کیسے کہوں، تو میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، وگرنہ یہ 1 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے۔ میں اگر نہیں کہتی ہوں تو میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ 1 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے۔ وہ 8 آیات آپ نے کون سی پڑھنی ہے؟ وہ 7 آیات ہے سورۃ فاتحہ کی، اور 1 آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ کتنی آیت ہو گئی؟ 7، اور 1 ہم پڑھیں گے اور 8، وہ کون سی ہو جائے گی؟ آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب یہ 8 آیات ہو گئی، اول و آخر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نیچے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ کل 35 سیکنڈ لگے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو ڈیمو دی ہے، آرام سے پڑھ کر سنایا ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ 30 سیکنڈ میں بھی پڑھ لیں گے۔ تو اللہ اگر فرض کرو آرام سے پڑھتے ہو 1 منٹ بھی لگ جاتا ہے، تو 1 منٹ اپنی زندگی کو دے دو، بیماریوں سے بچ جاؤ گے، تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، جادو سے بچ جاؤ گے۔ 1 منٹ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ درود پاک اول و آخر، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی۔ پڑھ کے آپ نے دم کر کے ایسے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی، پہلے اپنے یہ ہاتھ جو ہے ایسے سر پہ رکھ کے آگے سے پیچھے کی طرف، سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ دیکھیں میں نے درود پاک پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اب یہ میں نے پڑھائی کر لی، یعنی اب اپنے ہاتھوں پہ پھونکوں گا ایسے۔ اب یہ ہاتھ یہ نا، یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے کر کے یہ ایسے رکھنی ہیں، یہ ان کو ایسے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ یہ جب آپ ایسے کریں گے سارا نظام جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا، سمجھ آگے؟ یہ ایسے پیچھے کی طرف، یعنی ہم نے جادو کو، بیماری کو پلٹانا ہے، اس کا اتارا کرنا ہے، تو ہم نے اس کو پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب یہ ایسے پیچھے کریں گے، اب یہ کر لیا، اس کے بعد چہرے کو پھیریں گے، سمجھ آ گئی؟ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے یہ چہرے پہ پھیریں گے، پھر آپ اپنے آگے بازوؤں پہ اور یوں اپنے سینے پہ، پھر اس کے بعد یہ کمر، اس کے بعد ٹانگیں، پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے آپ نے وہاں پھیرنا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ حصار کرنا، تو یوں آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ اس حصار کو ہم کہیں گے بدنی حصار۔ کیا کہیں گے؟ بدنی حصار۔ پھر یہی جو کچھ پڑا ہوا ہے اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال کا تصور کر کے یوں یہاں سے آپ شروع کریں گے تو یہاں لا کے ختم کر دیں گے، یعنی دائیں سے بائیں آپ یہ چکر دیں گے، یعنی روحانی حصار کریں گے، روحانی کڑا دیں گے۔ تو اللہ بولو یہ 8 آیتیں آپ کو بھی بچائیں گی، یہی 8 آیتیں آپ کے اہل و عیال کو بھی بچائیں گی۔ ہر طرح کا حادثہ، پریشانی، تکلیف، غم ہے، اس سے بچنے کے لیے، دشمنی ہے کہیں تو جانے سے پہلے یہ پڑھیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو تب یہ پڑھیں، مسجد میں جا رہے ہیں تو تب یہ پڑھیں، گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے گاڑی لے کے گھر سے نکلے ہیں تو یہ پڑھ کر نکلیں، اپنے بچوں کا حصار کر کے نکلیں۔ صبح دفتر جا رہے ہیں تو اپنا حصار کریں، اپنے بچوں کا کریں، دفتر میں اپنا حصار دوبارہ کر لیں، تاکہ جو آپ کے ساتھ لوگ جو ہے حسد کرتے ہیں ان کی حسد سے، جو دشمن ہے اللہ ان کے شر سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ کسی ایسی بستی میں، علاقے میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے مخالفین رہتے ہیں تو اپنا حصار جو ہے وہ کر کے جائیں۔ اسی طرح اسکول کالج کے اندر ہے، کوئی دکاندار ہے تو دکان پہ، جس طرح دکانداروں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لگتی پھپتی ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں، تو ایسے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل کریں، جب دکان کھولیں تب بھی یہ حصار کر کے دکان پہ بیٹھیں، جب دکان بند کر کے آئیں تو یہ حصار اپنی دکان کا اور اپنا کر کے آئیں، تاکہ کوئی پیچھے آپ کی دکان کے اوپر وار نہ کرے، کسی کی نظر بد نہ چلے۔ آج آپ کی دکان کے اوپر گاہک نہیں ہے تو کوئی ہنسے نہ، اور اگر آپ کی دکان کے اوپر آج گاہک ہے تو کوئی
جلے گا نہیں. تو یہ آپ نے حصار کرنا ہے. گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کا کریں. آپ امریکہ میں ہیں, بچے پاکستان میں ہیں, تب بھی حصار کر سکتے ہیں. مائیں ہیں پاکستان کے اندر ہیں, بچے باہر ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ان کا حصار کریں. پاکستان کے اندر وہ دفتر سے باہر ہیں تو مائیں گھر بیٹھ کے حصار کریں. اس طرح بچے جو صبح اسکول کالج جا رہے ہیں تو فوراً جو چھوٹا سا حصار ہے وہ کریں. تو جو بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے ہیں تو میں ماؤں کو یہی کہوں گا کہ مائیں بچوں کو سکھائیں کہ بچے خود بھی پڑھنے کے عادی ہو جائیں, تو آپ بھی کریں تو اب بچے بھی کریں, تو انشاءاللہ بچوں کی بھی ساری زندگی جو ہے وہ سکھی ہو جائے گی. جب یہ جوان ہوں گے تو یہ ڈبہ پیروں سے, عاملین سے, غلط ملط وظیفوں سے یہ بچے رہیں گے, تویز داغے سے محفوظ رہیں گے. جب ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوگی, طریقہ ہوگا, تو یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اگلی بات, وہ تمام حضرات جن کو بدنی بیماری بھی ہے, کیا ہے,